شہزاد اکبر صاحب، سوال پیدا ہو رہا ہے کیونکہ یہ معاملہ اکتوبر سے چل رہا ہے، کرپٹ پریکٹسز کی تحقیقات ہو رہی تھی، ایسٹ بیونڈ انکم کا معاملہ تھا، اب ظاہر ہے انکم کیسے لانڈر ہوئی وہ معاملہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ فواد چودھری صاحب نے 85 ارب روپے کی بات کی ہے، 85 سے 100 ارب روپے کی اب یہ بات ہو رہی ہے، نہ عدالت کے ججمنٹ میں لکھا ہے، نہ نیب کی پریس ریلیز میں لکھا ہے۔ نیب سے ہم نے رابطہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں عدالت کو بتائیں گے، میڈیا قیاس آرائی نہ کرے۔ میڈیا کیا نہ کرے، آپ کے انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں یہ 85 سے 100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا اماؤنٹ کہاں سے آیا؟ اگر کی ہے شہباز شریف اور خاندان نے تو بہت بڑا اماؤنٹ ہے، آپ کے علم میں ہے؟ اس کیس کے اندر دو پہلو ہیں، ایک ایسٹ بیونڈ نون سورس کا ہے اور دوسرا منی لانڈرنگ کا ہے۔ منی لانڈرنگ جیسا آپ جانتے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے وہ اس کی چیزیں فارورڈ کرتا ہے، تو اس کیس میں بھی نشاندہی جو ہے وہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی طرف سے کی گئی تھی اور بہت ساری ٹرانزیکشنز جو کیش ٹرانزیکشن بھی تھی اور فورن ریمیٹنسز بھی تھی جو رپورٹ ہوئی، اور اس کی انویسٹیگیشن کے بعد 3 اپریل کو یہ انکوائری جو تھی وہ انویسٹیگیشن کے سٹیج میں بدل گئی۔ دوسرا اس میں اکتوبر کے بعد سے سلمان شہباز نے اس انکوائری کو اور ابھی انویسٹیگیشن کو کبھی جوائن نہیں کیا۔ برطانیہ تک ان کے اوپر نوٹسز نیب نے سرو کیے جو انہوں نے ریفیوز کر دیا وصول کرنے سے، اور اس انکوائری کو جوائن نہیں کیا۔ ابھی جو ریسنٹ اس میں گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ وہ ان سہولت کاروں کی ہے جنہوں نے اس منی لانڈرنگ میں معاونت فراہم کی ہے، یعنی کہ جو چیزیں آج احتساب عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں جس کے اوپر ریمانڈ دیا گیا ہے 2 ہفتوں کا، ان کے مطابق تو ان 2 لوگوں کا کلیدی اقدار تھا، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا JIT جو تھی دوسری جس کے اندر منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، تو یہ سہولت کاروں کا دائرہ تو کافی وسیع ہوگا، شاید اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن ابھی تک جو 2 لوگ نیب نے پیش کیے ہیں عدالت کے سامنے ان کا کافی کلیدی کردار ہے، اور ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ ان میں سے ایک تو شاید بڑے پرانے ان کے ملازم بھی ہیں، بڑے ٹرسٹ وردی ملازم تھے شریف فیملی کے۔ اور صاحب یہ ظاہر ہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرانے ملازم ہیں، 72 برس کی عمر ہے ان کی۔ شریف خاندان کا دعویٰ ہے کہ حدیبیہ کے کیس میں بھی انہیں مشرف کے دور میں گرفتار بھی کیا گیا، ان کو مار بھی بہت پڑی، مارا پیٹا گیا۔ پھر حدیبیہ کیس کا کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے بند کر دیا، تو پھر کیا اسی قسم کا کیس ہے؟ پہلے بھی یہ گرفتار ہوئے تھے، 72 برس کی عمر میں پھر گرفتار ہو گئے؟ نہیں شاہزیب، حدیبیہ کیس میں کیا فیکٹس تھے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ حدیبیہ کیس کے اندر بھی فکٹیشیس اور فیک ٹرانزیکشنز تھی، اس کیس کے اندر بھی یہی الزام ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جب کیس سامنے آتا ہے تو اس کے اندر کیا ایگزیکٹ چیز ہے۔ نام سیم ہے تو کہیں نتیجہ بھی تو سیم نہیں ہوگا؟ حدیبیہ سپریم کورٹ نے بند کر دیا تو نتیجہ بھی تو وہی نہیں ہوگا، اور بہت سنگین الزام ہے۔ 85 سے 100 ارب روپے کا ظاہر بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اگر انہوں نے کی ہے تو سارا پیسہ واپس بھی ہے، انہیں پکڑا بھی جائے، مگر یہ نمبر آیا کہاں سے ہے ایگزیکٹلی؟ نیب نے بتایا ہے؟ آپ نے نیب کو بتایا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بالکل، یہ 85 ارب سے زائد کے ہی ہیں، لیکن یہ جو منی لانڈرنگ ہے اس میں کچھ اماؤنٹ وہ ہے، اور پھر جو منی لانڈرنگ کے عوض آپ اثاثے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کیس کے اندر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جو اثاثے بنائے گئے اس لانڈرڈ منی سے بنائے گئے جس کی وہ سیڈ منی تھی، تو اس کے بعد اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ تھی، اللیگل پیسہ تھا، ال گاٹن منی تھی، تو جو بھی ایسٹ اس کے نتیجے میں بنایا گیا وہ بھی تصور کیا جائے گا کہ وہ پروسیڈ آف کرائم ہے، یعنی کہ کسی جرم کے نتیجے میں بنائی گئی ہے۔ تو اس لیے اگر وہ جن ایسٹس میں گیا، ابھی دیکھنا یہ پڑے گا کہ کن کن ایسٹس میں وہ ہے، تو اگر آپ اس میں شریف یا شہباز شریف فیملی کے ایسٹس دیکھیں تو ان کی تو قیمت 85 ارب سے کافی زیادہ ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ تمام ایسٹس ان پیسوں سے بنائے گئے ہیں تو وہ بھی پھر اس میں تصور ہوں گے۔ مگر سنا ہوگا نا، کیونکہ خان صاحب الیکشن سے پہلے 300 ارب روپے نواز شریف کے بتاتے تھے، 30,000 کروڑ روپے کی بتاتے تھے، وہ ان کا بھی اب نہیں بتایا جا رہا۔ اب آپ نیا اماؤنٹ 85 ارب روپے کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اثاثے ہیں، اگر ہیں تو بہت بڑا اماؤنٹ ہے، پکڑے جانا چاہیے۔ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ منی لانڈر 85 ارب روپے کا ہوا ہے، اور FMU اس حوالے سے کنفرم کر رہا ہے؟ نہیں شاہزیب صاحب، دیکھیں دو چیزیں، میں ایک کلیریفیکیشن کر دوں۔ میں نے FMU کی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، کیونکہ FMU جو ہوتا ہے وہ اسی ادارے کو چیزیں بیچتا ہے جس سے اس کی متعلقہ ہوتی ہیں۔
ایف ایم یو کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایسٹس تک نہیں جاتی ہے. ایف ایم یو کی انفارمیشن صرف جو ہوتی ہے کیش ٹرانزیکشن جو بینکنگ یا نان بینکنگ چینل سے آئے یا کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اس کے آگے کا جو معاملہ ہے وہ نیب نے دیکھنا ہوتا ہے. مگر مسئلہ ہے نا کہ انفارمیشن منسٹر گرفتاری کے فوراً بعد پھر حمزہ شہباز کے گھر پر چھاپے کے فوراً بعد 85 ارب روپے کا اماؤنٹ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. تو ایف ایم یو نے اگر نیب کو بتایا تو وزیر اطلاعات کو کس نے بتایا؟ نیب نے بتایا، کیونکہ نیب کی تو اپنی پریس ریلیز میں اس کا ذکر نہیں ہے. نیب ہمیں اس بات کو کنفرم نہیں کر رہا کیونکہ پھر گٹھ جوڑ کا الزام لگتا ہے کہ جب حکومت بنانی ہو یا پھر حکومت کی کوئی خبر پر پریشر ہو، معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہو تو میڈیا کی ڈیبیٹ ڈائیورٹ کرنی ہو تو نیب کو استعمال کر لیا جاتا ہے. آج اچانک نیب پتہ نہیں بار بار 2 پریس ریلیز آئی ہیں، پھر اچانک ایک 4 اپریل کا نوٹس آ گیا ہے. نیب اتنا کنفیوز کر رہا ہے، پھر انفارمیشن منسٹر 85 ارب روپے کا نام اچانک دے دیتے ہیں تو گٹھ جوڑ کا الزام لگ جاتا ہے. شاہزادہ صاحب فواد صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اس کا وہ بھی کریں گے. یہ آج مجھے بھی ذرائع سے بہت ساری چیزیں آئی، آپ کو پتہ ہے کتنے میسیجز چلتے ہیں. آج یہ میسیجز آئے جس میں 85 بلین کا ذکر تھا کہ اس سے زائد کے اثاثے ہیں، اردو انگریزی دونوں میں وہ چیزیں آ رہی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈیورنگ انویسٹیگیشن ظاہری بات ہے ہمارا ایسٹ ریکوری یونٹ جہاں پہ فورن ایلیمنٹ آئے گا اسسٹنس پرووائڈ کرے گا. ایگزیکٹلی سب سے زیادہ متعلقہ ہیں جو بتا سکتے ہیں. فارورڈڈ میسیجز پر انفارمیشن منسٹر یا کوئی اور منسٹر تو نہیں نا پریس کانفرنس کر سکتا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا کنفرم کر رہے ہیں بطور ایسی شخصیت کے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ 85 سے 100 ارب روپے کی تحقیقات ہوئی ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ لارڈر کیا پیسہ اور جائیدادیں بنائی باہر؟ دیکھیں میں بالکل یہ جو اماؤنٹ میرے خیال ہے جو کنفرمیشن ہے وہ نیب کو کرنی چاہیے کیونکہ پرائمریلی نیب کا کیس ہے. میں کوئی اماؤنٹ کنفرم نہیں کر رہا، میں صرف پریکٹس کنفرم کر رہا ہوں کہ جو یہ پریکٹس یہاں نظر آ رہی ہے یہ ایگزیکٹلی جو اومنی والا کیس سکینڈل ہے یہ مجھے اومنی پارٹ 2 لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ٹرانزیکشن کی جو ترتیب بتائی جا رہی ہے اور جس طرح سے بتائی رہی ہے یہ وہ چیز ہے. اور اگر یہ بالکل وہی چیز ہے تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے. اور یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے حمزہ صاحب کا جو آج رویہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں وہ آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا کرے گا کیونکہ یہ ایسا نظر آئے گا جیسے وہ ایویڈ کر رہے ہیں اس انویسٹیگیشن کے پروسیس. شکریہ. مرزا شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے ہیں جو حمزہ شہباز کا رویہ تھا، گرفتار کرنے گیا نیب، گرفتار نہیں ہوئے، وہ ریزسٹنس آئی. نیب کا دعویٰ یہ ہے اور کپڑے پھاڑ دیے گئے جو کہ نیب کا ساتھ ایک ڈرائیور تھا اس کے. اس حوالے سے نیب یہ کہہ رہا ہے کہ ریزسٹنس آئی اس لیے ہم نہیں گرفتار کر سکے. اس رویے پر تنقید کر رہے ہیں مرزا شہزاد اکبر. مگر شریف خاندان نے نیب کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہمارے ذرائع مطابق اب بتا رہے ہیں کہ شریف خاندان نیب کے خلاف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے. شریف خاندان کے مطابق نیب نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی. ہائی کورٹ نے واضح طور پر نیب کو حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کی صورت میں 10 دن پہلے آگاہ کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، مگر نیب نے حمزہ شہباز کو بغیر کوئی نوٹس بھیجے ان کے گھر پر چھاپا مارا اور نیب کے خلاف 4 دیواری کی پامالی پر قانونی کارروائی کریں گے. اب شریف خاندان یہ کہہ رہا ہے، نیب کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود تھا، اس کی پاسداری کرتے ہوئے ہم نے جو کیا قانون کے مطابق کیا. حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ نیب مجھے گرفتار نہیں کر سکتا، اگر کرنا ضروری ہو تو 10 دن کا نوٹس دینا پڑے گا، اس لیے نیب نے خلاف ورزی کی. کون قانونی طور پر درست کہہ رہا ہے؟ ماہر قانون رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوی صاحب بہت شکریہ. رضوی صاحب ایک اسپیسیفک آرڈر ہے جو کہ حمزہ شہباز سے متعلق ہے لاہور ہائی کورٹ کا، ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جو کہ نیب کے جنرلی اختیارات ہیں اس کے حوالے سے ہے کہ انہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہیں گرفتار کر سکتے ہیں مگر اپنا ذمہ داری سے اختیارات کو استعمال کریں. کس کا حکم اس وقت لاگو ہوگا حمزہ شہباز کے کیس میں؟ کون درست ہے کون غلط؟ دیکھیں جو اسپیسیفک پرسنل کے اس پر ہے وہ اپلائی کرے گا. جو حمزہ شہباز کے کیس کا اپنا آرڈر ہے، اگر وہ اسی ریفرنس میں گئے تھے، اسی کال اپ نوٹس کے اسی انویسٹیگیشن میں اگر گئے تھے شروع میں اور بیل ان کی مسترد ہو گئی تھی اور یہ ڈائریکشن دی گئی تھی نیب کو کہ 10 دن پہلے اطلاع کریں، تو وہ لا اپلائی کرے گا. دوسرے کے آرڈر میں پاس کیے وہ نہیں اپلائی کرے گا. لیکن وہ ہے سپریم کورٹ کا آرڈر، یہ ہے ہائی کورٹ کا آرڈر. اور ایسی مثالیں جو دونوں آرڈر میں نے دیکھے ہیں بڑی کم ملتی ہیں کہ اس قسم کے آؤٹ آف وے جا کے. سندھ ہائی کورٹ میں تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کہا گیا ہو کہ 10 دن پہلے اطلاع دی گئی ہو. لیکن اگر یہ اسی کی چین میں یہ آرڈر ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کا نیب کا ایکشن جو ہے وہ بالکل ان وائلیشن آف لاہور ہائی کورٹ آرڈر ہے.
نیب کا ایکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اب اس میں ایک اور بھی ٹیکنیکل ایشو ہے کہ کیس واقعی پرانا ہے جس کے حوالے سے عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے ایسڈ بیونڈ مینز کا، مگر اس میں ایک پہلو ایڈ ہو گیا ہے۔ نیب کہہ رہا ہے کہ 26 دسمبر کو حمزہ شہباز پیش ہوئے تھے اور ہمیں مطمئن نہیں کر سکے تھے، تو وہ 5 اپریل کو دوبارہ پیش ہوں، مگر اس میں ایک فیچر ایڈ ہو گیا ہے، کیس پرانا ہی ہے، انکوائری سے انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ گیا ہے، ایسڈ بیونڈ مینز کا ہے، مگر منی لانڈرنگ کا فیکٹر ایڈ ہو گیا ہے، تو بھی لاہور ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہی لاگو ہوگا کہ وہ حمزہ شہباز کو نہیں گرفتار کر سکتے اگر کیس وہی ہے مگر کچھ پہلو ایڈ ہو گئے ہیں؟ بالکل بالکل، اس لیے کہ انکوائری وہی ہے، سٹیٹس وہی ہے، یہ فیصلہ کرنا کہ اب یہ آرڈر لاگو ہوتا یا نہیں ہوتا یہ ہائی کورٹس کا کام ہے، میرا آپ کا نیب کا یا ایکیوزڈ کا کام نہیں ہے۔ صاحب ایک اور بھی پہلو آپ نے تو کہا کہ نیب نے ہی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، مگر وہ ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں پیش ہو رہا تھا تو مجھے اس اچانک میرے گھر پہ چھاپا مار کے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ نیب کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 4 اپریل کو یعنی کل بھیجا ہے خط، اور وہ آج طلبی کا ہے، یہ خط بھی آج اچانک نیب کے سامنے کی طرف سے سامنے آیا، حالانکہ ان کی اپنی پریس ریلیز میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں کیا معاملہ ہو کہ نیب کہہ رہا ہے کہ ہم نے 1 دن پہلے بھیجا تھا، حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے بھیجا مجھے ملا نہیں، 1 دن پہلے بھیجے، زیادہ پہلے بھیجے، یہ یہاں پر کون درست ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں بینیفٹ تو ایکیوزڈ کو دینا چاہیے، اس لیے کہ میں بھی جتنے کئی کیسز کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 29 جنوری کو بلایا ہے صبح 10 بجے اور 28 کی شام کو ٹی سی ایس سے نوٹس بھیج رہے ہیں، تو یہ لوگ بڑا کرتے ہیں ہراس کرنے کے لیے، پھر کورٹوں میں اگر وہ اپلیکینٹ انٹرم بیل پر ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں سفیشینٹ ٹائم ہونا چاہیے اتنا کہ لوگ کو نوٹس کہ کمیونیکیشن کا ٹائم ہو، اسے ملے پھر نوٹس، پھر وہ اپنی تیاری کرے آنے کی، کم از کم 7 دن پہلے تو نوٹس ایشو ہونے چاہیے، کال اپ نوٹسز کہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں ایگزامن کرنے کے لیے، ایٹ لیسٹ 7 days ٹائم تو ہونا چاہیے۔ کیونکہ رضوی صاحب آپ ایسے کیسز سے ڈیل کرتے رہے ہیں، اب ملزم یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نوٹس ملا ہی نہیں، اور نیب بھی اپنی 2 پریس ریلیز کے بعد اچانک نوٹس سامنے لایا ہے، جس کی وجہ سے سوال اٹھ رہا ہے کہ واقعی نوٹس کل تیار ہوا یا آج تیار ہوا، تو اگر کل نیب نے بھیجا ہے تو ثبوت تو ہوتا ہوگا ڈیلیوری کا، ریسیو کرنے کا، نیب کو وہ سامنے لانا چاہیے، وہ سامنے لا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل بالکل بالکل، عموماً یہ نوٹسز جو ہے یہ تھرو کوریئر سروس آتے ہیں، اس کے تو بالکل نوٹس ہوگا، کوریئر سروس کی رسید ہوتی ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے، ڈیلیوری کو کس نے ریفیوز کیا، یہ سارا ان کے پاس کمپیوٹرائز ہوتا ہے کوریئر سروس کے پاس۔ شکریہ رشید رضوی۔